سر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرہ دینے کا کیا حکم ہے؟ سوال موصول ہوا کہ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرہ دینے کے بارے میں اسلام میں کیا حکم آیا ہے، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ رمضان میں لوگ دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ زکوٰۃ کی کٹوتیاں بینکوں سے کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو باقاعدہ تنبیہات کی جا رہی ہوتی ہیں کہ اپنے صدقات اور اپنے زکوٰۃ ہماری فاؤنڈیشن کو دیجئے، آپ کی زکوٰۃ سے اتنا معاملہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے بینرز، یہ سارے کے ساری ترغیبات جتنی آپ کو نظر آتی ہے، یہ زیادہ تر رمضان کے مہینے میں ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا ذکر تو میں ایک دفعہ کر چکا ہوں کہ رمضان کے بارے میں یہ پھیلا دیا گیا ہے، یہ راویوں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک عمل کا اجر 30 نیکیوں کے برابر، کسی نے 70 نیکیوں کے برابر، کسی نے ان گنت بیان کر دیا ہے۔ مختلف روایات میں مختلف معاملات سامنے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ترغیبات دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے پورے سال زکوٰۃ نہیں دی ہے تو آپ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کے اوپر سبقت کریں، تاکہ آپ ایک تو زکوٰۃ کا اجر پا لیں گے، دوسرا اس اجر کے ساتھ رمضان میں ادا کرنے کا جو اجر ہے وہ پلس ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی بات سمجھنے والی جو یہ ہے کہ زکوٰۃ پورے قرآن کے اندر مال کے ساتھ بیان ہی نہیں ہوئی ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ یہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مال کو خرچ کریں۔ وہ 2.5% اور سونا 52 تولہ اور چاندی 52 تولہ اور سونا کتنا گرام ہے، وہ تو بہت بعید کی بحث ہے۔ میں تو بنیادی بات کر رہا ہوں، پورے قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے مال کو خرچ کرنا۔ راوی نے پتہ نہیں کیا سنا، کیا دیکھا، اس کے دماغ میں کیا بات آئی ہے جو اس نے زکوٰۃ کا مفہوم بیان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے مال کو خرچ کر دینا، اور اس کے اوپر اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کا نام لگا کے لوگوں میں رائج کر دیا ہے۔ اب ہر بندے کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، صلاح آئے گی تو نماز آئے گا ذہن میں، زکوٰۃ آئے گی تو مال خرچ کرنا ذہن میں آئے گا۔ پورے قرآن کے اندر کہیں مال خرچ کرنے کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کو مال خرچ کرنا کہہ دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو مال خرچ کرنے کے ساتھ بھی قرآن نے بیان نہیں کیا ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے مال اپنے خرچ کر دینا، اور 2.5% اور 3% اور 4% اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی اس بحث کے اندر نہیں جا رہا۔ پتہ نہیں کس راوی کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے نا ان کو مال خرچ کرنے کی طرف لگا دو۔ آپ قرآن کا جائزہ لے لیجئے، زکوٰۃ کا پورا ورڈ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے نا، زا کاف وا ہوتا ہے، پورا کا پورا ورڈ آپ کے سامنے ہے زکوٰۃ کا۔ پورے قرآن کے اندر زکوٰۃ کے لفظ کی اگر ہم لوگ الفاظ کو دیکھنا شروع کریں تو 2 مقامات ایسے ہیں جو یہ پورا کا پورا ورڈ زکوٰۃ کا آیا بھی ہے، اور تمام مترجمین نے اس زکوٰۃ کا معنی اس بچے کے لیے کیا ہے جس کا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہاں مال کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، لیکن کسی نے مال کا ترجمہ وہاں پر نہیں کیا۔ 2 مقامات ایسے آئے ہیں جہاں سب لوگ زکوٰۃ کا مطلب پاکیزہ، بہترین، نشو و نما کے اعتبار سے اچھا یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے جہاں پر موسیٰ اور ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے ایک بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کے ریزنز جب بیان کرنا شروع کیے ہیں، 16 پارے کے بالکل ابتدائی رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر یہ بات آئی ہے، تو اس میں لکھا ہے زکاتن و اقرب رحمہ۔ زکاتن کا پورا ورڈ آیا ہے،
کہ اللہ ان کو ایسا بیٹا عطا فرمائے جو زکوٰۃ ہو. اب بتائیے زکوٰۃ یہاں پر مال ترجمہ کریں گے. وَأَقْرَبَ رُحْمًا رحم کے اعتبار سے زیادہ قربت والا ہو. وہ آ جائیے سورہ مریم کے اندر. سورہ مریم کے اندر جب یحییٰ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا قرآن نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، قوت کے ساتھ. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. لکھا ہے کہ حنانًا من لدنا، ہمارے پاس سے حنان ہے، رحیم ہے، نرم ہے. زکاتً وکان تقیہ، زکاں ہیں. اب بتائیے قرآن تو یحییٰ کو زکوٰۃ کہہ رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یحییٰ بھی زکوٰۃ ہو اور جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہو؟ میں نے کیا کہا کہ پتہ نہیں کس راوی کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کو مال خرچ کرنا بتا دو اور لوگوں میں رائج کر دو. قرآن نے کہیں اس کو بیان نہیں کیا. تو اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا بنیادی معنی یہ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کا بنیادی پیغام یہ ہے ہی نہیں. زکوٰۃ تو لوگوں کی نشو و نما کرنے کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس کو میں نے ایک جگہ بیان بھی کیا ہے زکوٰۃ کا معنی ہوتا کیا ہے عربی زبان میں. اس کے مختلف ڈیریویٹس قرآن نے استعمال نہیں کیے. وہی زکیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کبھی زکیم کا مطلب یہ کریں گے کہ وہ مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ بار بار نبی سے رسول کے ساتھ الفاظ آئیں کہ رسول کیا کرتے ہیں کہ زکا کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تزکیہ نفس کی اصطلاح کس لیے رائج ہوتی ہے؟ مال خرچ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لیکن زکا کے بارے میں ہم یہی پیغام سنتے بھی آئے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی آئے ہیں کہ زکا کا مطلب ہوتا ہے مال کو خرچ کر دینا. تو بنیادی بات سمجھنے والی یہی ہے کہ زکا قرآن نے نہ تو اس کا معنی مال خرچ کرنا بتایا ہے اور نہ ہی مال خرچ کرنے کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. رمضان میں دینا اور بعد رمضان دینا تو بہت دور کی بات ہے. سوال کا دوسرا حصہ کہ فطرہ دینا رمضان کے اندر کیسا ہے؟ تو بھائی فطرے کے بارے میں تو قرآن کے اندر تو کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن تو عام صدقات کی بات کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کو تو ویسے ہی حق ہوتا ہے. اپنے حق کو ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے. یہ تمہارے اوپر حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، اس کی ذمہ داری کو یاد دلایا جا رہا ہے قرآن میں بار بار. یہ سب کا سب روایات سے ہی اخذ کردہ ہے. روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فطرہ دیا جائے. اچھا فطرے والی روایات کے اوپر لوگوں کو بیان تو کرتے ہیں، عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں. روایات میں لکھا ہوتا ہے کہ فطرہ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ایک سا کھجور کا ہوگا. بخاری مسلم کے اندر وہ فرض کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے، یہ ہم پر فرض کیا گیا تھا. یہ الفاظ بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں. آپ بتائیے ہمارے یہاں جو ترغیبات دی جاتی ہیں فطرے کے بارے میں وہ کیا دی جاتی ہیں؟ مال کے بارے میں دی جاتی ہیں. ہمیشہ کہا جاتا کھانے کے بارے میں دی جاتی ہیں. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا مال کو خرچ کریں، آپ مال دیں. وہ مال فی سبیل اللہ لگایا جائے گا. جو میں نے ابھی درس کے اندر کہا تھا نا، فی سبیل اللہ کا مفہوم کتنا وسیع کیا ہوا ہے. پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فی سبیل اللہ کا مطلب مدرسے یا مسجد کے اندر چندہ دینا ہوتا ہے. تو وہ سب روایات کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک سا کھجور، ایک سا جو وغیرہ یہ دیا جائے، اور یہ فرض کیا گیا تھا. تو اس پر بحثیں چلتی ہیں فرض کیا کیا گیا تھا؟ کھانا طعام فرض کیا گیا ہے یا پھر جو مال آپ روپے کی شکل میں یا درہم کی شکل میں دے رہے ہیں وہ خرچ کیا گیا، وہ فرض کیا گیا ہے. میں نے کیا کہا روایت بیان بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے. درہم تو اس وقت بھی موجود تھے، دراہمہ معدودہ کے الفاظ تو سورہ یوسف کے اندر موجود ہیں. اس روایات کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا حال کس طرف ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. فطرے کے اوپر اتنی ترغیبات دلائی جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر فطرہ واجب ہے، یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے، اس کا بھی فطرہ دے جو صاحب مال ہو. تو اس کے اوپر الگ بحثیں آتی ہیں، صاحب زکوٰۃ ہو یا نہ ہو، وہ سب بحثیں الگ ہیں. لوگ جب عید کے لیے جایا کرتے تھے عیدین کے لیے، تو مسجد کے باہر کچھ لوگ اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. آج بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ فطرے والے اسٹال ہوتے ہیں. فطرہ و زکوٰۃ یہاں پر جمع کر کے پھر آپ
جنت کا پروانہ لیجئے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ واپس لوٹیں گے تو پھر وہ روایت گھر رکھی ہے نا کہ جس نے پورے مہینے کے صیام کیا اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھی تو اب تو وہ جنتی ہو گیا۔ جو فطرہ جمع کرنے والے کو دیکھا تھا میں نے، تو جب نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو جب بھی فطرہ لیا کرتے تھے۔ اچھا، نماز سے لوٹتے ہوئے بھی وہ لوگ اپنی جگہ مسلسل بیٹھے ہوئے نظر آئے مجھے، تو پہلے یہ ذہن میں اشتباہ ہوتا تھا کہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے اور نماز کو واجب بھی بتاتے ہیں، تو یہ نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے کیا؟ ان کے اوپر نماز واجب یا سنت ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو فطرہ جمع کر رہے تھے جب بھی، اور اب بھی ہم نکل کے آئے، اب بھی فطرہ کا اسٹال جاری و ساری ہے، دکان کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مال کی محبت، یہ ہے مال کی چاہت۔ جب مال آتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر یہ چیزیں محو ہو جاتی ہیں نظروں سے، مستحبات ترک کر دیے جاتے ہیں، سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کا سب روایات کے اندر ہے، فطرے کا قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں بتا چکا ہوں، تفصیل میرے ایک ویڈیو کے اندر موجود ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً میں تو بیان کرتا ہی رہتا ہوں، قرآن کی اصطلاح ہے، آگے بھی بیان کرتا رہوں گا۔ فطرہ آپ بس یہ سمجھ لیجیے کہ فطرہ کا اسلام کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی حکم نہیں ہے، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔